أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. سورۃ البروج کے ابتدائی آیات ہیں. اس سورت میں حاضرین و سامعین اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اصحاب الاخدود کا واقعہ کیا ہے. اخدود کا معنی ہے خندقیں. تو یہ واقعہ اس طریقے سے ہے. گزشتہ زمانے میں بادشاہ کا ایک جادوگر تھا. جادوگر جب بوڑھا ہو گیا، اپنی عمر کے آخری مرحلے کو پہنچ گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے لیے ایک ذہین لڑکا دیکھو، مجھے ایک ذہین دماغ والا لڑکا دو تاکہ میں اپنا علم اسے سکھا دوں. چنانچہ بادشاہ نے ایک ذہین لڑکا تلاش کر اس کے حوالے کیا. جادوگر اس لڑکے کو جادو سکھایا کرتا تھا. وہ لڑکا آتا جاتا تھا. راستے میں ایک راہب رہتا تھا. کچھ دن کے بعد وہ راہب کے پاس بھی اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. وہاں بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا تو ان کی باتیں ان کو اچھی لگنے لگی. پھر وہ جادوگر کے پاس آتے جاتے ہوئے راہب کے پاس بھی کچھ دیر رک جایا کرتا تھا اور وہاں ان کی باتیں سیکھا کرتا تھا. ایک دن وہ راستہ چل رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک بڑا جانور ہے جس نے لوگوں کا راستہ بند کر رکھا ہے. لوگ آ جا نہیں کر پا رہے ہیں. انہوں نے سوچا موقع ہے، آج امتحان لے لیا جائے، آزما لیا جائے کہ آیا جادوگر کا علم سچا ہے یا راہب کا علم سچا ہے. اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ الہ، اگر یہ راہب کا علم سچا ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو مار دے. پھر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس جانور کی طرف پھینکا. اس جانور کو لگا اور وہ مر گیا. اس طریقے سے لوگوں کا راستہ خالی ہو گیا. لوگ آنا جانا شروع کر دیے. اب اسے لگا کہ راہب کا علم ہی سچا ہے. وہ اتنا ذہین تھا، ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ وہ مریض کو بھی ٹھیک کیا کرتا تھا اللہ کے حکم سے. اللہ کا نام لے کر وہ دعائیں کرتا، وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا تھا. وہ کس طرح سے مریض کو ٹھیک کرتا تھا؟ اندھے کو ٹھیک کر دیتا تھا، کوڑھ والی بیماری کو ٹھیک کر دیتا تھا. اس طریقے سے وہ علاج کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ بادشاہ کے مصاحب کو معلوم ہوا جو کہ اندھا تھا. اس نے اس سے علاج کرایا. اس لڑکے نے اس کا علاج اس شرط پر کیا کہ ایمان کی شرط پر اس کا علاج کیا جائے گا. اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا علاج ہوگا. وہ مصاحب نے اس کی شرط قبول کر لی.
اس طریقے سے اس لڑکے نے اس کا علاج کیا اور وہ بینا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، دیکھنے لگا۔ دھیرے دھیرے یہ بات بادشاہ کے کانوں تک پہنچ گئی کہ یہ لڑکا اتنا ذہین ہے اور اس طریقے سے لوگوں میں اپنی بات پھیلا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دھیرے دھیرے تمام لوگوں میں اپنی بات پھیلا دے اور لوگ ان کو ماننے والا بن جائے اور ہماری طرف لوگوں کا توجہ ہی نہ رہے۔ آخر اس نے لڑکے کو بلایا اور پھر اس لڑکے کو مارنے کی سازش رچی۔ اس سے قبل ان تمام لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے تھے، ان کی باتوں کو ماننے والے تھے، سب کو انہوں نے قتل کروا دیا، آرا سے چیر دیا گیا۔ اور اخیر میں اس بچے کی باری آئی، اسے بلایا اور کہا کہ اگر تو اپنے اس بات سے پھر جاتا ہے تو خیر ہے، اور نہیں تو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ وہ ایمان سے پھرنے والا کہاں تھا؟ لوگوں کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پر سے نیچے گرا دینا، اس طریقے سے اسے مار دینا۔ وہ لڑکا ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ وہ لوگ پہاڑ پر چڑھے، اس بچے کو، اس لڑکے کو اللہ پر یقین تھا۔ وہاں چڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہاڑ میں لرزش پیدا کر دے۔ چنانچہ وہ پہاڑ اس طریقے سے ہلنے لگا کہ وہ سارے کے سارے لوگ نیچے گر کر مر گئے اور وہ لڑکا بچ کر نکل آیا۔ بادشاہ نے دیکھا، اسے اور پریشانی ہو گئی کہ آخر وہ لوگ جو مارنے کے لیے لے گئے تھے وہی مر گئے اور یہ بچ کر نکل آیا۔ پھر دوسرے لوگوں سے کہا کہ اسے لے جاؤ، کشتی پہ سوار کر کر سمندر کے بیچ میں لے جا کر انہیں سمندر میں گرا دینا۔ لوگ لے کر گئے، کشتی پر سوار ہوئے، جب بیچ سمندر میں پہنچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتی کو ڈبو دیا، سب کے سب لوگ ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ وہاں سے بھی وہ لڑکا بچ کر نکل آیا۔ آخر بادشاہ پریشان ہو گیا، اس کو کیا جائے، اس کے اندر ہے کیا چیز، کون سی چیز؟ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، جو میں بتا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنو۔ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو ایک کام کرو، ایک میدان میں تمام لوگوں کو اکٹھا کرو، جمع کرنے کے بعد مجھے تیر مارو اور یہ لفظ کہہ کر کے تیر مارو، مر جاؤں گا۔ وہ لفظ کیا تھا؟ بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے اس بچے کا رب ہے، یہ کہہ کر کے تیر مارو، مر جائیں گے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، ایک مقام پر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور پھر اس لڑکے کو اس کے سکھائے ہوئے طریقے پر تیر مارا، بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے، اور وہ لڑکا مر گیا۔ جیسا یہ لڑکا مرنا تھا کہ تمام کے تمام لوگ یہ کہہ اٹھے کہ میں اس لڑکے کے رب پر ایمان لایا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس لڑکے کے رب پر ایمان لایا، جس رب پر یہ ایمان لایا تھا اس رب پر ہم لوگ بھی ایمان لائے۔ بادشاہ اور تل ملا اٹھے کہ جس چیز کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ چیز تو اور ہی ابھر آ رہی ہے۔ انہیں طیش آیا، غصہ آیا، اس نے حکم جاری کر دیا کہ ان لوگوں سے کہو کہ یہ اپنے ایمان سے پھر جائیں، اگر یہ انحراف نہیں کرتے، ایمان سے نہیں پھرتے، اس بات سے نہیں پھرتے ہیں تو انہیں عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اور حکم کیا گیا، گڈھا کھودنے کا حکم دیا، خندق کھودنے کا حکم دیا، اور پھر اس میں آگ جلوائی اور کہا کہ جو ایمان سے نہیں پھرتا ہے انہیں اس گڈھے میں، اس آگ میں لا کر پھینک دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، خندق کھودی گئی، اس میں آگ جلائی گئی، اور اہل ایمان کو جو ایمان لائے تھے اس آگ کے اندر جھونک دیا گیا، اور وہ اہل ایمان اپنے ایمان کی پر ثابت قدم رہے،
آگ پر جھک جانا گوارا کر لیا لیکن ایمان سے پھرنا گوارا نہ کیا۔ اہل ایمان آتے گئے اور انہیں آگ میں جھونک دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ اخیر میں ایک خاتون آئی جس کے گود میں ایک بچہ تھا۔ وہ خاتون آتے آتے جھجکی، بچہ بول پڑا کہ اماں جان صبر کیجئے، آپ حق پر ہے، آپ حق پر ہیں، ایمان پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، اس لیے آپ اس میں کودنے سے مت جھجکیے، مت ڈریے، کیونکہ یہ دائمی نہیں ہے، یہ وقتی طور پر یہ عذاب ہوگا، وقتی طور پر یہ پریشانی ہوگی، اس کے بعد آرام ہی آرام ہے۔ لیکن آج اس پریشانی کو آپ نے نہ جھیلا تو کل قیامت کے دن جو ہمیشہ ہمیش کے لیے پریشانی جھیلنی پڑے گی اور وہاں کوئی راحت اور کوئی آرام نہیں ملے گا۔ تو دیکھا آپ نے، یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، خندق والوں کا واقعہ ہے کہ خندق کھودی گئی اور اہل ایمان کو خندق میں ڈال دیا گیا، آگ میں جھونک دیا گیا، کیونکہ وہ ایمان لائے تھے۔ اور ایک ظالم و جابر بادشاہ ایمان سے ڈر کر اپنی عزت اور اپنی کرسی بچانے کے لیے اہل ایمان کو خندق میں ڈال دیا، آگ میں جلا دیا، لیکن اہل ایمان ہیں کہ ان پر کوئی اثر نہ کیا اس کی یہ ظلم و زیادتی۔ اس لیے اہل ایمان ہمیشہ سے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جس نے، وہ کبھی ایمان سے انحراف نہیں ہوا۔ یہ تو اصحاب الاخدود کا واقعہ تھا۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیں گے تو بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ شروع میں جب وہ اسلام لائے تھے تو ان کے ساتھ کیا کیا پریشانیاں آئی تھیں، کس کس طریقے سے انہیں سزا دی گئی تھی، عذاب دیا گیا تھا، ستایا گیا تھا، آگ کے انگارے پر لٹا دیا گیا تھا، لیکن وہ سب نے ان تمام چیزوں کو گوارا کر لیا، ان تمام پریشانیوں کو جھیل لیا، ایمان پر ثابت قدم رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا رکھا ہے۔ اس لیے اہل ایمان اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کے ظلم و زیادتیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔